قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر دنگل۔ عام انتخابات کے بعد ضمنی انتخابات میں بھی برج الٹ گئے۔ شیر کی دھاڑ کے بعد نون لیگ کا پنجاب میں جشن، پی پی 32 گجرات میں پرویز الہی کو صدمہ، کاف لیگ کے موسیٰ الہی کو بھاری سبقت۔ این اے 119 لاہور میں لیگی امیدوار علی پرویز ملک اور این اے 132 قصور میں لیگی امیدوار ملک رشید احمد خان کا پلڑا بھاری۔ پی پی 54 ناروال میں احمد اقبال چھا گئے۔ این اے 196 شہداد کوٹ میں پیپلز پارٹی کے خورشید جنیجو کی برتری۔ خیبر پختونخوا میں سنی اتحاد کونسل آگے۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر ضمنی الیکشن، ووٹوں کی گنتی جاری۔ 191 امیدوار قسمت آزمانے میدان میں اترے، جگہ جگہ جھگڑے۔ پی پی 54 ناروال میں سر پر ڈنڈا لگنے سے لیگی کارکن جاں بحق۔ پی پی 139 این اے 132 قصور، پی پی 266 رحیم یار خان میں ایکشن فلم کے ٹریلر چلتے رہے، کئی کارکن زخمی۔ پی پی 50 قلعہ عبداللہ کے پولنگ اسٹیشن پر مسلح افراد کا حملہ، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا آئی جی بلوچستان سے رابطہ، رپورٹ طلب، بولے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ پی پی 149 لاہور کے پولنگ اسٹیشن نمبر 127 پر دھاندلی کا الزام، پریزائڈنگ آفیسر کے پولنگ ایجنٹ سے فارم 45 پر بھی دستخط کرانے کی شکایات۔ الیکشن کمیشن نے معاملے کا نوٹس لے کر صوبائی الیکشن کمشنر سے فوری رپورٹ طلب کر دی۔ ایرانی صدر خاتون اول کے ساتھ کل سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ خارجہ اور داخلہ امور کے وزراء سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی ساتھ ہوگا۔ پاک ایران گیس پائپ لائن، تجارت کے فروغ اور انسداد دہشت گردی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی صدر کراچی اور لاہور جائیں گے، جہاں صوبائی قیادت کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ پاک ایران معاشی تعلقات کے نئے دور کا آغاز، کابینہ نے مشترکہ خصوصی اقتصادی زون کے لیے ایم او یو کی منظوری دے دی۔ مفاہمت کی یادداشت پر ایرانی صدر کے دورے پاکستان میں دستخط کیے جائیں گے۔ کراچی میں 23 اپریل کو عام تعطیل کا اعلان، غیر ملکی معززین کی آمد پر تمام نجی اور سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاک سعودی تعلقات کے نئے دور کا آغاز، سرمایہ کاری کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بڑا بریک تھرو۔ وزیراعظم شہباز شریف 27 اپریل سے 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے، ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کریں گے۔ 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تجاویز تیار۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ہم منصب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی، دو طرفہ معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع۔ نواز شریف بے بس اور لاچار، سابق وزیر اعظم دل بڑا کر کے فارم 47 مسترد کرتے اور سیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دے دیتے۔ اعتزاز احسن کی لاہور میں گفتگو، بولے فارم 45 کھلیں گے تو نواز شریف رسوا ہو جائیں گے۔ حکومت نے القادر ٹرسٹ کیس میں مذاق کیا ہوا ہے، بانی پی ٹی آئی پر کیسز بےہودہ ہیں۔ ایم کیو ایم کا کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش، کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں احتجاج پر غور۔ سندھ میں ترقیاتی کاموں کی مانیٹرنگ کے لیے ارکان اسمبلی پر مشتمل کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم کا بیان شرمناک اور پولیس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار۔ مرتضی واہب کہتے ہیں متحدہ کے دور میں سانحہ بلدیہ فیکٹری جیسے واقعات ہوئے، ٹارگٹ کلنگ عروج پر رہی۔ تحریک انصاف کی کراچی میں انصاف ہاؤس سے مزار قائد تک ریلی، کئی کارکنوں کی گرفتاری اور رہائی، خواتین کی بڑی تعداد بھی ریلی میں شریک ہوئی۔ شام خودکش حملے کی تحقیقات، چینی انجینئرز کی گاڑی بم پروف نہیں تھی، پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کی فورنزک رپورٹ میں انکشاف۔ ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈرو پروجیکٹ اور کمانڈنٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ سیکیورٹی لیبس کے ذمہ دار قرار۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قافلے کی نقل و حرکت کی اطلاع 25 مارچ کو روایتی میل سے دی گئی تھی۔ ڈی پی او اپر کوہستان کو 24 مارچ کو واٹس ایپ پر قافلے سے متعلق معلومات ملیں۔ اطلاع 7 دن پہلے دی جانی چاہیے تھی۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس اور دیگر ڈی پی اوز کو اطلاع نہیں دی گئی۔ واپٹا نے انٹر سٹی موومنٹ کی پیش کی منظوری بھی نہیں لی تھی۔
شمالی وزیرستان میں ہلاک 7 دہشت گردوں میں سے ایک افغان باشندہ نکلا۔ افغان دہشت گرد ملک الدین مصباح صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا۔ ہیرو کون؟ کراچی کے علاقے لانڈھی میں جاپانی شہریوں پر حملہ کرنے والے دہشت گرد کو کس نے مارا؟ انعام کا حقدار کون؟ پولیس ریسپانس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اہلکاروں نے تقریب کار کو سر پر گولی ماری۔ حکام نے کریڈٹ لیا تو زخمی سیکیورٹی گارڈ کے بیان نے کہانی کو نیا رنگ دے دیا۔ محافظ لنگر خان کا کہنا ہے انہوں نے پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی دہشت گردوں کو مار دیا تھا۔ ذرا سی تلخی، برسوں پرانی دوستی نگل گئی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں گپ شپ کے دوران تلخ کلامی، صلح صفائی کرانے کے باوجود فہد نے اندھا دھند گولیاں برسا دی۔ 2 بچوں کا باپ ہمایوں جام بحق عینی شاہد نے پولیس کو تفصیل بتا دی۔ مقدمہ درج، ملزم کی تلاش میں چھاپے۔ اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ کی حدود سے سعودی شہری کا اغوا، سفارت خانے نے ایف آئی آر درج کرا دی۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ سعودی شہری حنان عبداللہ البشیر کو عبد الواحد شاہد نے F8 سے اغوا کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان یار ٹول پلازا کے قریب کسٹم اہلکاروں پر فائرنگ، انسپیکٹر حسنین اور کانسٹیبل زیاد شہید، 2 زخمی۔ گڑھی یاسین میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، اسلحہ اور کار برآمد۔ پنو عاقل کے علاقے ہنگورو لنک روڈ کے قریب پولیس کی فائرنگ، 1 ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا، 2 ساتھی فرار۔ پرانا سکھر میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، سہیب شیخ نے سلمہ کو گلا دبا کر قتل کیا اور لاش لٹکا دی۔ میت پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گھریلو جھگڑے نے گھر اجاڑ دیا۔ وزیر آباد کی جناح کالونی میں ماں نے 3 بچوں کو چھریاں مار کر اپنی نس کاٹ لی۔ 4 ماہ کی حرم جام بحق، خاتون اور 2 بچے اسپتال میں زیر علاج۔ ہر پارکر میں اسلام کوٹ کے قریب رینجرز اہلکاروں کا ٹرک الٹ گیا، حادثے میں 2 اہلکار شہید، 18 زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی ماڈل کالونی میں پرانی دیوار گراتے ہوئے ملبے تلے دب کر 2 مزدور جام بحق، 2 زخمی۔ مزدوروں کی شہباز اور صابر کے نام سے ہوئی۔ پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں خاتون ٹیچر کو ہراساں کرنے کا معاملہ، متاثرہ ٹیچر نے ہیڈ ماسٹر کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کو درخواست دے دی۔ محکمہ تعلیم کا فوری ایکشن، اسکول ہیڈ ماسٹر عہدے سے برطرف، انکوائری کمیٹی تشکیل، قانونی کارروائی شروع۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں کے دوران حادثات میں اموات 63 ہو گئیں، 78 کے قریب زخمی، 2000 سے زائد مکانوں کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے نے تفصیلات جاری کر دی۔ سعودی عرب کے متعدد شہروں میں گرد و غبار کا طوفان، معمولات زندگی متاثر، غیر یقینی موسمی صورتحال کے باعث جنوبی شہر محیل، رجال الماء، نجران، بیشتہ اور جازران میں اسکولز بند۔ مدینہ منورہ میں بھی گرد و غبار کے طوفان کے باعث تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا اعلان، حد نگاہ انتہائی کم۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر تازہ حملوں میں 15 بچوں سمیت درجنوں فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 34,100 تک پہنچ گئی۔ بچوں کی تدفین کے موقع پر رقت آمیز مناظر، خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں اجتماعی قبر سے 190 لاشیں ملی۔ مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی کارروائیاں، مزید 14 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل پر ایران کے منظم حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا پہلا موقف سامنے آ گیا۔ مسلح افواج کے کمانڈروں سے خطاب میں ایرانی فوج کو خراج تحسین پیش کیا، کہا ایران نے دنیا بھر کو اپنی عسکری صلاحیتوں کا بتا دیا، دشمن اسی بات پر تل ملا رہا ہے۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے کراچی کی شہدائے قائدین پر شہدائے غزہ کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں شہدائے فلسطین کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ کانفرنس میں اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ امریکی ایوان نمائندگان سے ٹک ٹاک پر پابندی کا ایک اور بل منظور، 360 اراکین نے پابندی کے حق میں، 58 نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ بل پر دستخط کے بعد ٹک ٹاک کو 270 روز میں نیا مالک ڈھونڈنا ہوگا۔ ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کی ٹک ٹاک پر پابندی کی مخالفت۔
جنازے میں جانے والوں کے خود جنازے اٹھ گئے۔ وسطی افریقی ملک میں مسافروں سے بھری کشتی سمندر میں الٹ گئی۔ خواتین اور بچوں سمیت 56 افراد ہلاک۔ حادثہ گنجائش سے زائد افراد سوار ہونے کے باعث پیش آیا۔ ڈوبنے والے گاؤں کے سربراہ کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ جاپان میں نیوی کے 2 ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا کر سمندر میں گر گئے۔ حادثے میں ایک شخص ہلاک، 7 افراد لاپتہ۔ جاپانی حکام کے مطابق متاثرہ دونوں ہیلی کاپٹرز آبدوزوں سے مقابلہ کرنے کی مشقیں کر رہے تھے۔ لیاقت پور کے نوجوان کی محبت 26 سالہ فلپائنی لڑکی کو پاکستان لے آئی۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں اسلام قبول کر کے نکاح کر لیا۔ دونوں دبئی کے ریسٹورنٹ میں ساتھ کام کرتے تھے۔ پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ تیسرا T20 میچ پنڈی اسٹیڈیم میں جاری۔ قومی ٹیم کا مہمان ٹیم کو جیت کے لیے 179 رنز کا ہدف۔ پاکستان نے مقررہ اوورز میں 4 وکٹوں پر 178 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں کیویز کی بیٹنگ۔ دوسرے ون ڈے میں بھی پاکستان ویمن ٹیم کو شکست۔ ویسٹ انڈین ویمن ٹیم نے میچ 2 وکٹوں سے جیت لیا۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 223 رنز بنائے تھے۔ جواب میں مہمان ٹیم نے مطلوبہ ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل بھی کر لی۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف کراچے کامبیٹ مقابلہ جیت لیا۔ فیصلہ کن فائٹ میں شاہزیب رند نے رانا سنگھ کو شکست دی۔ جیت کے بعد پاکستانی کپتان شاہزیب نے دونوں ممالک کا جھنڈا لہرایا۔ بولے، یہ لڑائی امن کے لیے ہے، ہم دونوں ملک ایک دوسرے کے دشمن نہیں۔ کھیل کے میدان سے ایک اور بڑی خبر، شہیر آفریدی نے ایشین باکسنگ فیڈریشن اور ورلڈ باکسنگ کونسل کے ٹائٹل کا دفاع کر لیا۔ شہیر نے تھائی باکسرز پتونگ پونگ کو ناک آؤٹ کر دیا۔ WBA کے ٹائٹل فائٹ میں شہیر کا مقابلہ بھارتی باکسر کلبیر ڈھاگا سے ہوگا۔ ریان گارسیا نے باکسنگ کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ نیو یارک میں ڈیون ہینی کو 3 بار ڈرامائی پوائنٹس میں شکست دے دی۔ ناقابل شکست عالمی چیمپئن ہینی 7ویں، 10ویں اور 11ویں راؤنڈ میں شکست کھا گئے۔ شاعر مشرق مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کا 86واں یوم وفات۔ سیالکوٹ کے میوزیم پر قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کا اہتمام بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے بڑا کارنامہ۔ نظریہ پاکستان کی تشکیل جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا، یہی نظریہ پاکستان بعد میں قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ اور ماضی کی معروف گلوکارہ اقبال بانو کو مداحوں سے بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ نامور گلوکارہ نے فنی کیریئر کا آغاز نیم کلاسیکل گانوں سے کیا اور بہت جلد فلم انڈسٹری کی ضرورت بن گئی۔